السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے. جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ویڈیوز جو تازہ ترین ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. آپ کا بہت بہت شکریہ. دو ہی خبریں یا موضوعات ہیں جن کا تجزیہ کرنے کی کوشش کروں گا اپنی معلومات کی بنیاد پر. ایک تو یہ ہے کہ وہ کون سے اعلیٰ جج ہیں، یعنی اعلیٰ منصب پر فائز ایک جج صاحب ہیں. اب میں ان کا نام تو ظاہر ہے لینے سے قاصر ہوں، لیکن سوشل میڈیا جو ہے وہ بھرا پڑا ہے. ان جج صاحب کی صاحبزادی کو آؤٹ آف میرٹ، آؤٹ آف ٹرن ایک جاب دی گئی اور مبینہ طور پر یہ بہت ہی لوکریٹو جاب ہے. یعنی لوکریٹو ظاہر ہے آپ جانتے ہیں ٹھیک ٹھاک تنخواہ ہے. اس میں جو اپائنٹ کرنے کے، بھرتی کرنے کے جو قوانین ہیں ان کو بالائے طاق رکھا گیا. آبویسلی جو جج صاحب ہیں جن کا نام لیا جا رہا ہے ان کو اوبلائج کرنے کی کوشش کی گئی ہوگی، اس پر میں بات کروں گا. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ انکشاف کیا ہے معروف تجزیہ کار اور سینئر صحافی حامد میر نے. یہ اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ در حقیقت بہت پہلے عمران خان نے، سابق وزیر اعظم نے یہ ایک منصوبہ بنایا تھا کہ کس طرح پاکستان میں پارلیمانی نظام کو ایک صدارتی نظام میں تبدیل کیا جائے اور پھر سب چیزوں کے وہ یعنی بغیر شرکت غیر مالک بن جائیں، مطلق العنان جسے کہتے ہیں وہ حکمران بن جائیں، سیاہ و سفید کے مالک ہوں. اور اسی طرح جس طرح وہ مثالیں دیتے تھے سعودی عرب میں، جس طرح محمد بن سلمان ہیں یا چین کی مثالیں دیتے تھے، حالانکہ وہ یہ بھول چکے ہیں کہ چین میں جو بھی نظام ہے لیکن وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا نظام ہے. وہاں پہ ایک جو سوشلسٹ پارٹی ہے اس کا نظام ہے. خیر یہ ایک الگ سی بحث ہے. لیکن بقول حامد میر کے اس منصوبے کا پتہ اس وقت چلا جب سابق وزیر اعظم نے اس بات کا ذکر، اس منصوبے کا ذکر جو ہے وہ اپنے اتحادیوں سے کیا، اور اتحادیوں نے آہستہ آہستہ ان کے ارادوں کو بھانپتے ہوئے یہ بات جو ہے وہ اپوزیشن کے رہنماؤں کے نوٹس میں لے کر آئے، جہاں سے اپوزیشن کا ماتھا ٹھنکا. اور ایک وقت آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی، یہاں تک کہ بلاول بھٹو زرداری نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف، مولانا فضل الرحمان نے بلاول بھٹو زرداری کے خلاف بیانات دیے، اے این پی اور پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے نکل گئے. یہاں تک کہ مریم نواز شریف کو پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی کے نکل جانے کے بعد باپ اور باپ کی بات کرنا پڑی. یعنی انڈائریکٹلی انہوں نے بلاول بھٹو زرداری کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا، یہاں تک کہ یہ آپس میں جس طرح ٹاکنگ ٹرمز پر نہیں تھے، ایک دوسرے سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے یا کرنا نہیں چاہتے تھے. اور بالآخر جب ان پر یہ منصوبہ آشکار ہوا کہ در حقیقت پاکستان میں عمران خان صدارتی نظام کے نام پر ایک بادشاہت قائم کرنا چاہتے ہیں. صدارتی نظام میں بھی جمہوریت ہوتی ہے، جس طرح ترکی میں ہے، جس طرح امریکہ میں ہے، دنیا کے اور ممالک میں صدارتی نظام موجود ہے، وہاں پر بھی ایک لحاظ سے جمہوریت ہوتی ہے. جمہوریت کے ذریعے انتخاب ہوتا ہے اور وہاں کا صدر بھی اپنی پارلیمان کو، اپنے جمہوری اداروں کو، اپنے جمہور یعنی عوام کو جواب دہ ہوتا ہے. لیکن عمران خان کا منصوبہ کچھ اور تھا. وہ کم از کم 10 سال کے لیے اقتدار میں رہنا چاہتے تھے، بائے ہک اور بائے کروک. لیکن بالآخر ان کے اس ارادے نے، اس منصوبے نے اپوزیشن کو ایک مرتبہ پھر اکٹھا کیا. یہی نہیں کہ اپوزیشن کے علم میں یہ بات آ گئی، بلکہ یہ بات پاکستان میں جو مقتدر حلقے، ادارے یا شخصیات ہیں ان کے علم میں بھی یہ بات آئی. تو انہوں نے اپنے طور پر یہ سوچا کہ پاکستان میں آئین کے تحت ایک پارلیمانی جمہوری نظام قائم ہے اور اس کو قائم رہنا چاہیے. جمہوریت کو جتنا آگے بڑھائیں گے اتنا ملک کے لیے بہتری ہوگی. اور آئے دن ہر 2، 4، 5، 10، 20 سال کے بعد پاکستان کسی نئے تجربے یا تجربات کا متحمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاکستان اکنامکلی ایک ڈیپینڈنٹ کنٹری یا اسٹیٹ ہے. ہم بہت سے ممالک پر ڈیپینڈنٹ ہیں، جس میں چین ہے، سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، امریکہ ہے، یورپین یونین ہے، دیگر ممالک ہیں.
اب سعودی عرب پر تو ہماری ڈیپینڈنس جو تھی وہ پہلے پیسوں کی تھی، آئل کی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ 40 لاکھ کے قریب پاکستانی لوگ جو ہیں وہ وہاں پر نوکریاں کرتے ہیں، وہاں سے فارن ریمیٹنسز آتی ہیں، ترسیلات زر آتی ہیں، اور پاکستان کی یہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی ملک میں پاکستانی روزگار کمانے کے لیے گئے ہوئے تو وہ سعودی عرب ہے، دوسرے نمبر پر شاید یو اے ای ہے جہاں پر تقریباً 16 لاکھ کے قریب پاکستانی مقیم ہیں۔ تو ان ممالک پر بھی ہمارا انحصار ہے، ڈیپینڈنس ہے۔ اب اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جو تیسرے نمبر پر ترسیلات زر آتی ہیں وہ امریکہ سے، ہماری سب سے زیادہ ایکسپورٹس امریکہ میں ہوتی ہیں، اس کے بعد یورپین یونین ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، اور بالآخر عمران خان نے جب سمجھا کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے اور امپائر نیوٹرل ہو چکا ہے، تو انہیں یہ احساس ہو گیا کہ اب میرے دن گنے جا چکے ہیں، یعنی اقتدار کے دن گنے جا چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 7 تاریخ کو یہ مبینہ جو مراسلہ خط جو بھی آپ اس کو کہیں وہ ان کو موصول ہوا، لیکن 27 تک انہوں نے اس کا کوئی ذکر نہیں کیا، سوائے اس کے کہ وہ یہ کہتے رہے کہ وہ سرپرائز دیں گے، اور سرپرائز یہی تھا کہ انہوں نے کہا کہ جب وہ دیکھیں گے کہ اب ان کے لیے اقتدار میں رہنے کا کوئی باقی راستہ نہیں بچا، تو انہوں نے یہ پھر ایک شوشہ چھوڑا۔ تو اس پر ایک پل باندھا گیا، ایک پل نہیں بلکہ بند باندھا گیا ان کی بادشاہت مطلق العنانیت کو روکنے کے لیے، کیونکہ ادارے مقتدر حلقے جو ان کو کسی وقت اقتدار میں لے کر آئے تھے، جن کے یہ بلو آئیڈ تھے، وہ یہ بھانپ چکے تھے کہ عمران خان کا اقتدار میں رہنا ریاست پاکستان کے لیے سود مند نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ باوجود اس کے کہ نواز شریف اور مریم نواز نے ہمارے جو آرمی چیف ہیں اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کا نام لے کے، ایک اور جرنیل کا نام لے کر جلسوں میں، تقریروں میں، پریس کانفرنسز میں نام لیے کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، ادارے کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہی وہ بات ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو نون لیگ یا پی ڈی ایم کی طرف جھکاؤ اگر نہ صحیح تو ان کے کہنے پر وہ نیوٹرل ہونا پڑا کہ ان کے لیے ایک بڑی برائی سے جان چھڑانے کے لیے ایک کمتر برائی کا ساتھ اگر ہم نہیں دے سکتے تو اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، یعنی کمتر برائی سے مراد اپوزیشن۔ اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جب تشتز بام ہو گئیں، اوپر آ گئیں، سامنے آ گئیں، اب یہ مخفی یا خفیہ نہیں رہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب اپوزیشن والوں کا دباؤ ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر۔ اب تو نام لے کر آج شہباز شریف نے بھی کہا ہے کہ جنرل باجوہ اس بات کا ہمیں جواب دیں کہ کیا ہم غدار ہیں، ہمیں غدار قرار دیا گیا ہے نیشنل سیکورٹی کمیٹی یا کونسل کے اجلاس میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ آشکار ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ مزید روزانہ ایک نہ ایک ثبوت، ایک نہ ایک سکینڈل جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ اب دیکھیے سپریم کورٹ کو اپیز کرنے کے لیے سابق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ریٹائرڈ گلزار احمد کا نام دے دیا گیا نگران وزیر اعظم کے لیے، اور آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے بھی اس پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ ان کو اپیز کرنے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیں جی ہم نے آپ کے سابق چیف جسٹس کو نگران وزیر اعظم نامزد کر دیا ہے، لہٰذا آپ اس کو جانے دیں، حالانکہ وہ جو فیصلہ ہوگا کل ہوگا جب بھی ہوگا میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا۔ اب آتے ہیں جناب وہ جج صاحب کی بات۔ اب سوشل میڈیا پر یا تو یہ ہے کہ یہ کسی حلقے کی جانب سے کوئی کچھ عناصر ہوں گے ان کی جانب سے سپریم کورٹ پر یہ دباؤ ڈالنے کی ایک دانستہ یا غیر دانستہ یا بالواسطہ یا بلا واسطہ ایک کوشش ہو۔ کہا یہ جا رہا ہے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، کہ ایک اعلیٰ عدلیہ کے ایک جج صاحب ہیں جن کی صاحبزادی کو گزشتہ سال جولائی کے مہینے میں پیمرا میں، لاہور میں پیمرا کے کمپلینٹ سیل میں ایک اچھی ملازمت دی گئی۔ اچھی ملازمت سے مراد یہی ہوتی ہے کہ تنخواہ اچھی ہو، مراد اچھی ہوں، اور سب سے جو بات کلیم کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر یا مختلف جو ہمارے تجزیہ کار ہیں، کچھ نے تو نام بھی لیا ہے، میں جان بوجھ کر نام نہیں لیتا کیونکہ میرے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے، میں انہی کو کوٹ کر کے یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو اپائنٹمنٹ ہوئی ہے جج صاحب کی صاحبزادی کی، یہ اپائنٹمنٹ جو ہے وہ میرٹ کے بنیاد پر نہیں ہوئی، یعنی اس کے لیے باقاعدہ تشہیر نہیں کی گئی، امیدواروں کی اپلیکیشنز نہیں لی گئیں، ان کے انٹرویو نہیں کیے گئے، یعنی چپکے سے یہ اپائنٹمنٹ کر دی گئی، جس سے بادی النظر میں اپیرنٹلی بظاہر ایسے لگتا ہے کہ موصوف جو جج صاحب ہیں، معزز جج صاحب ہیں، ان کو
اپیز یا اوبلائج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور ظاہر ہے اگر کوئی میری اولاد کو، میرے بیٹے کو یا بیٹی کو اس طرح کی لوکریٹو جاب پر تعیناتی اس کی کر دے تو ظاہر ہے میں اوبلائج تو ہوں گا اس شخص کا جو بھی ہو. اور یہاں تک کہ اگر آپ میرے کہنے پر کسی کی ٹرانسفر کوئی کر دیتا ہے تو میں اس کا بھی اوبلائج ہوں گا، تو یہ تو بڑی بات ہوگی. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں اب یہ آہستہ آہستہ، ظاہر ہے سوشل میڈیا کا دور ہے نا، آپ الیکٹرانک میڈیا پہ چینل مجبور ہوں کیمرہ کے ہاتھوں، کسی کے بھی ہاتھوں وہ بات نہیں کر سکتے، لیکن سوشل میڈیا پر تو یہ چیزیں اب دن بدن سامنے آ رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے، نگران وزیر اعظم کا قضیہ کب حل ہوتا ہے. پنجاب کی صورتحال آپ دیکھ لیں کہ جس مرکز اور صوبے میں پنجاب میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ پاکستان پیرالیسس کا شکار ہے، ایک مفلوج زدہ ملک ہے، اور اس کو مفلوج بنانے والا صرف اور صرف ایک شخص ہے جس نے اپنی انا کی تسکین کے لیے اس ملک کے آئین کو پامال کیا. اس ملک کی اکانومی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ ڈالر ہے 186 187 روپے تک پہنچ گیا ہے، سٹاک ایکسچینج نیچے آ رہی ہے، ہمارے جو فارن ریزروز ہیں وہ نیچے آ رہے ہیں، IMF ہماری بات سننے کو تیار نہیں. دنیا کے تمام جو طاقتور ہر لحاظ سے اکنامکلی اور ادروائز جو طاقتور ممالک ہیں ان کو ہم نے اینٹاگنائز کر دیا ہے، نالاں کر دی ہے، اپنے سے ناراض کر دیا ہے اپنی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے. لیکن کب تک؟ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.